الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ پاک ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی مسلمان، یہودی اور عیسائی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کو نہ جانتا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتا نہ ہو۔ دنیا میں 2/3 سے زیادہ آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہبی پیشوا مانتی ہے۔ مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اور سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس ملک کا نام عراق ہے۔ عراق کی سرزمین پر حضرت ابراہیم کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی تھی جب پوری دنیا شرک اور بت پرستی میں ملوث تھی۔ کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کو اپنا خالق، اپنا مالک نہیں مانتا تھا۔ ایک اللہ کی عبادت اس وقت نہیں ہوتی تھی
بقیہ تمام چیزوں کی عبادت ہوتی تھی۔ یہی حال جزیرۃ العرب کا تھا، یہی حال شام اور فلسطین اور عراق کا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس گھرانے میں پیدا کیا تھا، اس گھرانے میں بھی بتوں کی عبادت ہوتی تھی، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ والد آزر صرف بت کی عبادت کرتے نہیں تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا گھر بتوں کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا مرکز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانے میں ابراہیم کو پیدا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، سمجھداری کی عمر کو پہنچے، ہر طرف انہیں شرک نظر آتا، گھر میں بھی شرک، محلے میں شرک، شہر میں شرک، ملک میں شرک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ معصوم عن الخطا کر کے پیدا کرتا ہے۔ جب تھوڑا سا باشعور کی عمر کو پہنچے، شعور کی عمر کو پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر طرف دیکھتے تھے، شرک نظر آتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھتے، چاند کو دیکھتے، سیاروں کو دیکھتے، لوگ اس کی عبادت کرتے، جناتوں کی عبادت ہوتی، شیطانوں کی عبادت ہوتی، بتوں کے جو نام تھے وہ الگ تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم کے حوالے میں لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے سے تھے۔ ابراہیم کی نظر جب ستاروں پر پڑی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ حضرت ابراہیم کی نظر جب ستاروں پر پڑے تو ابراہیم کہنے لگے یہی رب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا یہ رب نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والی چیز رب نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خود اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتی وہ رب نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ ابراہیم کی نظر جب چاند پر پڑی تو ابراہیم نے کہا شاید یہ رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب وہ چاند بھی اپنا منہ چھپا لیا، اس کو بھی زوال آ گیا تو ابراہیم نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ جب بڑا سا سورج نکلا تو ابراہیم نے کہا هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ بڑا ہے، شاید یہ رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ابراہیم نے کہا جس کو زوال ہو جائے، جو فنا ہو جائے، جو خود خادم ہو، جو نکلنے کا محتاج ہو، جو ڈوبنے کا محتاج ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورے گھرانے، پورے ماحول، پورے ملک کے اندر سورج کی، چاند کی، ستاروں کی بے بسی کو ناکار کر اس سے براعت ظاہر کر کے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن جن چیزوں کو شریک کرتے ہو ہر ایک سے میں برات چاہتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ تمام چیزوں سے کاٹ کر اس اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے زمین کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج اور ستاروں کو پیدا کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرے ابا آزر بت کی عبادت کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، بت کو بیچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، میرے ابا آپ ان معبودان باطل کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو تو نہ تو سنتے ہیں، نہ تو بولتے ہیں، نہ نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے ابا سے کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے، اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کریں گے تو شیطان کے ولی اور دوست ہو جائیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے ابا میرے پاس علم آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نور اور ہدایت دی ہے، اس لیے میں اپنے والد محترم سے ابراہیم کہتے تھے ان تمام معبودان باطل کی عبادت مت کیجیے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا کہتے تھے نا یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر اپنی حرکت سے باز نہیں آئے اور ان معبودان باطل کو غلط ٹھہراتے رہے تو باپ نے آزر سے کہا لئن لم تنتہ لأرجمنک، پتھروں سے سنگسار کر دوں گا اور اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام خدا کی وحدانیت کا پیغام جس تیزی کے ساتھ اور جس بلندی کے ساتھ، جس بے باکی کے ساتھ اپنے والد سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں جا کر اعلان کرتے ہیں، وہ نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں ہی ایشور ہوں، میں ہی بھگوان ہوں، میں ہی لارڈ ہوں، میں ہی گاڈ ہوں، میں ہی رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور خدا وہ ہے، رب وہ ہے جو ہر روز سورج کو پورب سے نکال کر پچھم میں ڈبوتا ہے۔ ان اللہ یأتی من الشرق فأت بها من المغرب، آپ نے ڈنکے کے چوٹ پر کہا اگر تم معبود، اگر تم خالق ہو، اگر تم رب ہو، اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو ایک دن سورج کو پچھم سے نکال کر پورب میں ڈبو دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پورا کفر حقہ بکہ رہ گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَحَرِّقُوا وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودان باطل کی عبادت کرو اور اس کی مدد کرو۔ اس آواز کو، اس توحید کو ابراہیم نے جس کی شروعات گھر سے کی، محلے سے کی، شہر سے کی، ملک میں کی، اور ملک کے بادشاہ کے سامنے بڑی شد و مد کے ساتھ وحدانیت کا اعلان کیا، باپ دشمن، گھر دشمن، معاشرہ دشمن، ملک دشمن، ملک کا جو بادشاہ تھا وہ دشمن،
ہر طرف سے دشمنی پر لوگ آمادہ ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسم کا خمیر کہیں اور سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اپنے ملک عراق سے ہجرت فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لیتے ہیں، اپنے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو لے کر عراق کی سرزمین سے باہر جاتے ہیں۔ مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، مقصد لوگوں کو معبودان باطل سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے بھتیجے حضرت لوط کو فلسطین سے دور، لوط کو صدوم کے علاقے میں بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم شاید اس وقت موجودہ گلوبل کی دنیا میں جورڈینیا کہا جاتا ہے، اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان میں بھیجا، جو شام اور مصر کے درمیان میں فلسطین کی آبادی ہے، اس وقت کنعان کے نام سے جانی جاتی۔ حضرت اسحاق کو کنعان میں بھیجا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جزیرۃ العرب میں بھیجا۔ حضرت لوط صدوم کے علاقے میں اللہ کی وحدانیت بلند کریں گے، اسحاق فلسطین، شام اور مصر کی سرزمین میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بلند کریں گے، اور اسماعیل علیہ السلام جزیرۃ العرب میں رہ کر اللہ کی وحدانیت کی ایسی صدا لگائیں گے پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجے گا۔ حضرت اسماعیل اور ابراہیم دونوں مکہ مکرمہ میں مل کر، جزیرۃ العرب میں مل کر خدا کی وحدانیت کا ایک گھر بناتے ہیں جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ باپ اور بیٹے مل کر جزیرۃ العرب مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر مل کر باپ اور بیٹے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بیگاری کا کام، مزدوری کا کام کرتے تھے۔ اینٹ اٹھا اٹھا کر اسماعیل ابراہیم کو دیتے تھے۔ جب دیوار بڑی ہو گئی کعبۃ اللہ کی، تو یہاں پر سپورٹ رکھنے کے لیے ڈرم کھڑا کیا جاتا ہے یا پائپ کھڑی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی اونچائی بنانے کے لیے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی تھی، اس پتھر کے نشان کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا اور حاجیوں سے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز پڑھا۔ جس وقت باپ اور بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، تو باپ بیٹے کعبۃ اللہ کے بنانے کی مزدوری اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، کعبۃ اللہ بنا رہا ہوں، ایک توحید کا مرکز بنا رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ سے مزدوری مانگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دو دعا مانگی تھی، دو دعا، ایسی دعا مانگی تھی نا کہ مفسرین اور مؤرخین لکھتے ہیں اللہ کے خزانے کی روح ابراہیم نے لوٹ لی تھی۔ ایک اسماعیل کو مانگا تھا، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو جب دیا تو اسماعیل کے ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی نکالا۔ محمد الرسول اللہ کو جب دیا تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کو کوثر جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ جس اسماعیل کے ایڑی کے نیچے سے پانی نکلا تھا، اس پانی کو زمزم کہتے ہیں۔ اس میں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں غذا بھی رکھا ہے۔ وہ پانی ایسا پانی ہے، صدیوں تک اس زمزم کے پانی کو رکھیے، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کی خوشبو بدلتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کی ایڑی سے جو ایمان والا جڑ جاتا ہے
اس ایمان والے کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کی خوشبو بدلتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے دیار سے حج کر کے لوگ واپس آتے ہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کھجور لایا ہو، مکے کی کھجور ہے، اگرچہ وہ کھجور بھنڈی بازار سے ایکسپورٹ ہو کر مکہ مکرمہ میں گئی ہو، لیکن حاجی جب وہاں سے لے کر آتا ہے نا کھجور، تو ممرہ میں رہنے والا انسان اس کھجور کو بڑی برکت سے کھاتا ہے، کہتا ہے مکے سے کھجور آئی ہے، اس کھجور میں برکت ہے۔ وہاں سے مصلح آتا ہے، مصلح کو لوگ سینے سے لگاتے ہیں، اس سے چومتے ہیں، تسبیح کو چومتے ہیں، پانی کو چومتے ہیں، کھجور کو چومتے ہیں، کہتے ہیں مکہ سے آئی ہے، اس میں برکت آ گئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کی بغل میں ابو بکر سوئے ہیں، عثمان سوئے ہیں۔ جب مکہ کے کھجور میں برکت آ سکتی ہے، ابو بکر کے جسم اطہر میں کتنی برکت ہوگی، عمر کے جسم میں کتنی برکت ہوگی۔ صحابہ کرام محمد الرسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے، صحابہ کے جسموں میں کتنی برکت ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیار میں حضرت ابراہیم نے جب گھر بنایا تھا نا، وہ اسماعیل جب بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسماعیل کی شکل میں جو بیٹا دیا تھا نا، وہ 35 اور 40 سال کی جوانی میں نہیں دیا تھا۔ حضرت ابراہیم تنہا عراق، شام، فلسطین، اردن، کنعان اور مصر نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان رہے تھے۔ بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم پہنچے، تقریباً 86 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی اللہ کے کلمے کو بلند کرتے کرتے صرف ہو گئی۔ ابراہیم سوچتے تھے کبھی کبھی میرے اللہ، میں 86 اور 90 کے قریب پہنچ گیا، کوئی اولاد میرے ہے نہیں، کوئی بیٹا میرا ہے نہیں، کوئی وارث، کوئی جانشین میرا ہے نہیں، کاش میرے اللہ کوئی میرا جانشین ہوتا نا، کوئی میرا وارث، کوئی میرا لاڈلا ہوتا، تو میں اس لاڈلے کے اندر اس توحید کی نعمت کو منتقل کرتا، وہ بھی پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجاتا۔ اور 86 سال کی عمر میں اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، رب حب لی من الصالحین۔ جب بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی اور جسم میں جھری آ گئی، لیکن اس بوڑھے انسان کو، ملت ابراہیمی کو کے بانی کو اور مسلمانوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر اتنا یقین تھا کہ اللہ سے کہہ رہے رب ہب لی من الصالحین۔ گھر کے دروازے کے باہر، گھر کے دروازے کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی ہو کر اپنے شوہر کی دعا سن رہی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقْبَلَتْ إِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ۔ ابراہیم کی اہلیہ دروازے کے پیچھے چھپ کر اپنے بوڑھے شوہر کی دعا کو سن رہی تھی۔ شوہر کہہ رہا تھا میرے اللہ بڑھاپے میں اولاد دے دے، تو ان کی اہلیہ نے کیا کہا فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، ان کے چہرے پر بڑی حیرانی اور پریشانی۔ جب دعا مانگ چکے تو ابراہیم کے اہلیہ نے ابراہیم سے کہا قالت عجوز عقیم، ارے میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو باج ہو چکی ہوں۔ قالوا کذالک، آپ بیٹا مانگ رہے ہیں، بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے غیب سے صدا لگائی۔ ابراہیم نے کہا جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ حوا کو بغیر ماں سے پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ ادھر ابراہیم نے دعا مانگی، ادھر اللہ نے ایک ننھے سے بچے کی بشارت دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک اکلوتا بیٹا۔ بچے جب عام طور پر 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں نا، انسان کھیت سے آئے، آفس سے آئے، دکان سے آئے، محنت مزدوری کر کے آئے، بچے باپ کے گود میں آ کر جب بیٹھ جاتے ہیں، باپ پوری تھکان بھول جاتا ہے،
جب وہ بچہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے دیا اور ابراہیم سے مانوس ہو گیا اور ابو ابو اسماعیل کہتے رہے اور ابراہیم کی محبت انسیت ابراہیم سے بڑھتی گئی، اللہ نے اس معصومیت کی عمر میں ابراہیم سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابراہیم میں نے جو تمہیں نعمت بڑھاپے میں دی ہے اس نعمت کو میرے راستے میں قربان کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر یا بنی انی اری فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا افعل ما تؤمر، کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف لے جاتے اور قربان گاہ میں لٹاتے، ہاتھ باندھتے ہیں اور اسماعیل کہتے ہیں ابو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے نا، تو میرا رخ میرا چہرہ زمین کی طرف کیجیے گا اور اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لی دیجیے گا، کہیں آپ چھری چلائیے تو باپ کی شفقت اور باپ کی محبت غالب نہ آ جائے، چھری کو تیز کیجیے تاکہ جلدی سے میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں، اسماعیل کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹوں نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ مسلمان ہونے کی جو تعریف کی جاتی ہے نا، اسلام اور مسلمان، اس کے معنی اسلام اور مسلمان کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ باپ اور بیٹوں نے سرنڈر اپنے آپ کو کر دیا اور ابراہیم چھری چلا رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایسی آزمائش تھی نا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ابراہیم نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک بہت بڑی قربانی کی شکل میں فدیہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا اور ابراہیم سے کہا کہ اس کی آپ قربانی کر دیجئے، یہ قربانی آپ کے بیٹے کی قربانی کے بدل میں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، اسماعیل کو ذبح کرنا ہرگز مقصود نہیں تھا، وہ بڑھاپے میں اللہ نے جو اولاد دی تھی، باپ اور بیٹے کی محبت کہیں اللہ کی محبت میں غالب تو نہیں آ رہی ہے، اللہ رب العزت اسماعیل کی اسی محبت کو ذبح کرانا چاہتا تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بہت بڑی قربانی فدیے کے طور پر ہم نے ابراہیم کو دیا۔ قربانی تو بھائی ایک دمبے کی حضرت ابراہیم نے دیا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے بہت بڑی قربانی۔ اب کل جو قربانی شروع ہوگی نا 3 دن تک، اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں جانور خرچ ہوں گے، ذبح ہوں گے، اور 1400 سال سے پہلے سے سنت ابراہیمی پر عمل ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بذبح عظیم، ایک بڑی قربانی میں دے رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ 10 سال تک مدینہ منورہ میں تھے، ہر سال آقا نے قربانی کی، جتنے بھی آسمانی مذاہب اس دنیا میں آئے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا، ہر آسمانی مذہب میں اللہ نے قربانی کو واجب اور فرض قرار دیا۔ اس امت مسلمہ پر بھی قربانی فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، قربانی کا کوئی بھی بدل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 دن میں، 3 دن قربانی کا جو دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ کو سوائے خون بہانے کے کوئی بھی عمل محبوب نہیں۔ 10 سال آقا نے قربانی کی۔ مسلمانوں کو چاہیے اپنے مال کی قربانی،
اپنے جان کے قربانی، جب وقت آئے عید الاضحیٰ کا اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کیجیے۔ لیکن یاد رکھیے جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس وقت، وہ قربانی شعائر اسلام کا ایک نمونہ امتیاز ہوتا ہے۔ اس قربانی کے جانور کو کھلانا پلانا، ادب کرنا، احترام کرنا، ستانا ہرگز جائز نہیں۔ جب بھی آپ قربانی کیجیے اپنے جانور کی، ان جانوروں کے سامنے چھری کو ہرگز تیز مت کیجیے۔ ایک جانور کی قربانی کو دوسرے جانور کے سامنے ہرگز مت کیجیے۔ جو بھی قربانی آپ کسی جانور کی کیجیے، اس قربانی کے جانور کا فوٹو، ویڈیو، آئیڈیو سوشل میڈیا پر اخلاقاً بھی جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے، اس کو ہرگز مت ڈالیے۔ آپ گوشت کو تقسیم کیجیے۔ گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے لیے رکھیے، رشتہ داروں دوستوں کے لیے رکھیے، ایک غریبوں کے لیے رکھیے۔ لیکن جب بھی آپ گوشت ایک محلے سے دوسرے محلے لے کر جائیں، اس کو کھلے عام مظاہرہ کرتے ہوئے ہرگز نہ لے جائیں۔ دوسری اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس جگہ آپ قربانی کیجیے، کوشش کیجیے جو سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں وہاں پر قربانی کیجیے۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کہیں پر قربانی کرتے ہیں، راستے میں قربانی ہرگز مت کیجیے۔ قربانی کے جانور کا خون نالوں میں، گٹر میں، راستوں پر ہرگز بہنے مت دیجیے۔ آپ تو گوشت اپنی فریج میں رکھ لیتے ہیں، دسترخوان کی زینت بناتے ہیں، لیکن جانور کے اندر کی جو غلاظت ہوتی ہے، اوجڑی ہوتی ہے، چمڑے ہوتے ہیں، عام طور پر اس کو راستے کے کنارے رکھ دیتے ہیں۔ آنے جانے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس کا بھرپور خیال کیجئے۔ جیسے گوشت کی حفاظت کرتے ہیں، ویسے اس کے کھروں کی، اس کے سینگوں کی، اس کے چمڑوں کی اور اس کی گندگی اور آلائشوں کو بھی فکر کیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں جو بھی قربانیاں لکھی ہیں، تمام قربانیوں کو قبول فرمائے۔ عید الاضحیٰ کو باہمی اخوت، پیار اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ کل کے دن عید الاضحیٰ کی 2 نماز ادا کی جائے گی۔ پہلی جماعت 6:25 پہلی جماعت 6:25 پر انشاءاللہ ادا کی جائے گی اور دوسری جماعت 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے وضو بنا کر مصلی گھر سے ساتھ لے کر آئیں۔